السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ستانے کا انجام۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک حلوائی کی دکان تھی۔ ایک نبینا اس دکان کے سامنے سے گزرا کرتا تھا۔ حلوائی کا اکلوتا بیٹا زید، جو پڑھائی میں نکما اور نالائق تھا، بہت شرارتی تھا۔ وہ روزانہ اس نبینا کو تنگ کرتا اور اس پر طرح طرح کی آوازیں کستا۔ بیچارہ نبینا زید کے ستانے کے باوجود خاموشی سے وہاں سے گزر جاتا۔ میں نے زید کو ایسی حرکتیں کرنے سے منع کیا۔ اس نے کہا کہ معظم، مجھے اس نابینا کو ستا کر بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کے والدین بھی اسے بہت سمجھاتے مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک دن نہ جانے زید کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ وہ کیلوں کے چند چھلکے اٹھا لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ نابینا اس کی دکان کی طرف آ رہا ہے تو اس نے کیلے کے چھلکے گلی کی نکڑ پر بکھیر دیے۔ وہ نابینا وہاں سے گزرنے لگا تو کیلے کے چھلکوں پر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑا۔ اسے خاصی چوٹیں آئیں اور پھر اس کے منہ سے بددعا بھی نکلی کہ اللہ پاک تجھے بھی میری طرح اندھا کر دے۔ زید کے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے زید کی خوب پٹائی کی مگر اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ کچھ عرصے بعد زید کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب زید اپنے والد کی جگہ دکان پر بیٹھنے لگا۔ نابینا بھی کہیں چلا گیا تھا یا اس نے یہ راستہ چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن زید دکان پر بیٹھا ایک بڑے کڑائی میں دودھ ابال رہا تھا کہ ایک گاہک آیا۔ اس نے زید سے 2 کلو برفی مانگی۔ زید نے 2 کلو برفی تول کر ڈبے میں ڈالی۔ وہ ڈبہ اس گاہک کو دینے لگا تو اچانک ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کھولتے ہوئے دودھ میں جا گرا۔ ڈبہ گرنے سے دودھ کے گرم گرم چھینٹے زید کے چہرے اور آنکھوں پر پڑے، جس کی وجہ سے وہ چلانے لگا کہ ہائے میں مر گیا، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے۔ لوگ فوراً اسے ہسپتال میں لے گئے۔ وہاں اس کا علاج ٹھیک طرح سے نہ ہو سکا اور اس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر جلنے کی وجہ سے خاصے دھبے بھی پڑ گئے تھے۔ اپنی اس حالت کو محسوس کر کے وہ بہت رویا کرتا اور اللہ پاک سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہتا مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب زید اس نابینا کی طرح لاٹھی لے کر چلتا ہے اور اس نابینا کو تلاش کرتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اسے جو بھی آدمی راستے میں ملتا ہے تو اسے یہ نصیحت کرتا ہے کہ کبھی بھی کسی نابینا کو تنگ نہ کرنا اور نہ کسی کا دل دکھانا۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ کوئی لولا لنگڑا بہرا اور اندھا ہے تو کبھی اس کا مذاق نہ اڑاؤ اور نہ تنگ کرو ورنہ انجام آپ کے سامنے ہے۔ شکریہ۔